سجاد پرے ہمارے ساتھ ہیں، امپلائی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے چیئرمین۔ سجاد صاحب، آپ نے ہڑتال کی کال دے دی، یہ مد نظر نہیں رکھا کہ آنے والے دنوں میں اب رمضان المبارک بھی آ رہا ہے اور ہڑتال؟ دیکھیے، اصل میں معاملہ یہ ہے کہ ہم نہیں چاہتے کہ یہاں کے عوام کی مشکلات میں اور زیادہ اضافہ کرے، لیکن ہمیں اس چیز کے لیے یہاں کے کچھ لوگ، یہاں کے دفتروں میں کچھ بیٹھے افسران اس کے لیے مجبور کر رہے ہیں۔ آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ 2021 میں ایڈمنسٹریٹو کونسل جموں کشمیر نے، جس کی سربراہی لیفٹیننٹ گورنر صاحب کر رہے تھے، تو انہوں نے ایک آرڈر ایشو کیا تھا 74 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی تحت، اور مختلف ڈپارٹمنٹس میں وہ آرڈرز ایشو ہوئے۔ جل شکتی ڈپارٹمنٹ میں بھی ایک آرڈر ایسا ایشو ہوا، گورنمنٹ آرڈر نمبر 39 JK/JSD آف 2021، جس کے تحت یہاں کے سری نگر کے کچھ ڈویژنس اور جموں کے جموں کے بھی کچھ ڈویژنس کو جموں میونسپل کارپوریشن ٹرانسفر کیا گیا، اور یہاں پہ سری نگر میونسپل کارپوریشن سری نگر ٹرانسفر کیا گیا۔ تو ان کا انفراسٹرکچر، ان کے امپلائز، ان کے فنکشن اور فنکشنریز، ان کا فنڈس، سب کچھ ان کا ٹرانسفر کیا گیا۔ لیکن جموں میں، جہاں تک مجھے یاد ہے آپ اس کو لے کر عدالت میں بھی گئے ہیں۔ اف دا میٹر از سب جوڈیس تو پھر دوبارہ جی میں وہی کہہ رہا ہوں۔ تو جموں میں اس آرڈر کو برابر امپلیمنٹ کیا گیا، یہاں پہ امپلیمنٹ نہیں کیا گیا، یہاں پہ پک اینڈ چوز کیا گیا۔ یہاں پہ کچھ خود غرض جو افسران اس ٹائم کے تھے، تو انہوں نے اپنی منمانیاں کی، انہوں نے اپنے نیچ مقاصد کی حصولیابی کی خاطر اس وقت پک اینڈ چوز کیا، اور آرڈر کو پورا ان لیٹر اینڈ اسپرٹ امپلیمنٹ نہیں کیا گیا۔ تو پھر عدالت عظمیٰ کا دروازہ کھٹکھٹایا، 2 کیس بھی چل رہے ہیں، ابھی یہ معاملہ سب جوڈیس ہے۔ اب جو اس میں یہ 74 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کو امپلیمنٹ کرنے میں جو مشکلات آ رہے ہیں، جو پریشانیاں درپیش ہیں، ان چیزوں کا نوٹس لیا یہاں کی سرکار نے۔ تو انہوں نے چیف سیکرٹری صاحب کی سربراہی میں ایک کمیٹی تشکیل دی، اور اس کمیٹی نے ان سے تفصیلات طلب کیے۔ تو جل شکتی ڈپارٹمنٹ نے بھی تفصیلات طلب کیے۔ چیف انجینئرس آفس میں بیٹھے ہمارے کچھ لوگ تفصیلات تو پیش کر رہے ہیں، لیکن تفصیلات اس طریقے سے پیش کر رہے ہیں کہ وہ کمیٹی کو بھی، اور محکمہ کو بھی، اور اعلیٰ افسران کو بھی، اور یہاں کی حکومت کو بھی گمراہ کر رہے ہیں۔ کمیٹی نے آپ سے بات نہیں کی؟ میں وہی کہہ رہا ہوں نا، جو وہ تفصیلات پیش کر رہے ہیں، تو اس سے کیا ہوگا؟ 74 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ جس کے لیے بنایا گیا تھا، ایک تو اس کا مقصد پورا نہیں ہوا۔ جب اس کا مقصد پورا نہیں ہوا، جب آپ اس کی مخالفت کرو گے، تو آپ پارلیمنٹ آف انڈیا کی توہین کر رہے ہو۔ ایک تو یہ، اور حکومت تو یہی کر سکتی تھی نا کہ وہ کمیٹی ایک بٹھا دے یا بڑے افسروں کو بھیجے۔ جب انہوں نے کمیٹی بلائی، آپ نے اپنی چیزیں ان کی نوٹس میں نہیں لائی؟ دیکھیے، ہم سے پوچھے بغیر ہی اس کمیٹی نے رپورٹ تیار کی ہے۔ اس کمیٹی نے نہیں، چیف انجینئرس آفس نے، جس کمیٹی نے چیف انجینئرس آفس نے رپورٹ طلب کی۔ کمیٹی کی جو رپورٹ گئی ہے اس میں آپ کے اصل مطالبات نہیں ہیں۔ ہم چیف صاحب سے ملے، ہم نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا، ہم نے خدشات کا اظہار کیا، لیکن ان کو نظر انداز کیا گیا۔ سب جوڈیس معاملہ ہے، اس کو نظر انداز کیا گیا۔ 74 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے تحت یہ آرڈر ایشو کیا گیا ہے، اس کو نظر انداز کیا گیا۔ ایڈمنسٹریٹو کونسل نے اس آرڈر کو ایشو کیا گیا ہے، اس کو سپرسیڈ کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اس کو نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ سب کچھ نظر انداز کر کے ایک نیا پروپوزل بنایا جا رہا ہے، جس پروپوزل کی وجہ سے ہمارے ملازمین بھی پریشان ہو جائیں گے، یہاں کی عوام بھی پریشان ہو جائے گی، یہاں کا جو ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک سسٹم ہے یہ درہم برہم ہو جائے گا، کیونکہ یہ ڈیول کنٹرول میں چلا جائے گا، پلانٹ ایک کے پاس رہے گا۔ اور آپ کی ہڑتال اسی چیز کو لے کر ہے کہ جو نیا پروپوزل بنا رہی ہے حکومت، وہ پہلے آپ سے پوچھیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ پارلیمنٹ آف انڈیا نے جو پاس کردہ قانون ہے 74 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ، اس کے تحت جو آرڈر ایشو کیا گیا ہے، اس کو ان لیٹر اینڈ اسپرٹ امپلیمنٹ کیا جائے۔ اب کیا ہو رہا ہے یہاں پہ آرڈر نکالنے والے بھی یہی ہے، اور اس آرڈر کو امپلیمنٹ نہ کرنے والے، اس کی دھجیاں اڑانے والے بھی یہی ہے، اور نتیجہ لاسٹ پہ یہ نکل رہا ہے کہ ایک تو یہاں کی عوام کو اس کا خمیازہ اٹھانا پڑے گا، اور جب یہاں کی عوام اس کا خمیازہ اٹھائے گی، تو وہ اپنی غیظ غضب کا شکار ہمارے چھوٹے درجے کے ملازمین کو کریں گے۔ اس چیز کو ہم قطعی طور پہ برداشت نہیں کریں گے۔ تو ہم نے ان سے گزارش کی کہ آج شام تک ہم سے جو ہمارے تحفظات ہیں، ہمارے خدشات ہیں، ان کو دور کیا جائے۔ اگر انہوں نے ایسا نہیں کیا تو ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے، کل سویرے احتجاج ہوگا۔ لیکن ہڑتال کی کال دینے سے پہلے کیا آپ نے متعلقین سے بات کرنے کی کوشش نہیں کی؟ آپ چیف انجینئر، ہم نے نوٹس بھی بھیجی ہے، پریس کانفرنس کے ذریعے سے 2 دن پہلے ان کی نوٹس میں لایا۔ یہ کورٹ کی طرف سے بھی ایک نوٹس جاری کی گئی ہے، اور ہم نے بھی لیگل نوٹس بھیج دی ہے۔ جواب ابھی کچھ جواب نہیں آیا، وہ منمانی کر رہے ہیں، وہ اقتدار کے نشے میں چور ہے، وہ یہاں کے سسٹم کو درہم برہم کرنا چاہتے ہیں، اس سسٹم میں جو مشکلات ہیں ان میں مزید اضافہ کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے ہم نے تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آج ہماری جو ایسوسیشن ہے، تو ہم نے فیصلہ لے لیا کہ ہم پرامن احتجاج کریں گے، تاکہ وہ غفلت کی نیند سے بیدار ہو جائے۔ اگر
उन्होंने इसके बाद भी खातिर में नहीं लाया, इस पर कोई फैसला नहीं हुआ, तो हमारे पास कोई चारा नहीं है, हम जाएंगे हड़ताल पे टूल डाउन। क्या मुतालिकीन ने सालसी करने के लिए किसी को बीच में नहीं भेजा या आपसे बातचीत का कोई दरवाजा? अभी कुछ भी नहीं है, तो हमने फैसला कर लिया है, फिर हम टूल डाउन स्ट्राइक पे जाएंगे, और टूल डाउन स्ट्राइक पे जब हम जाएंगे तो काम करने वाले जब बैठ जाएंगे तो काम खुद ब खुद बैठ जाएगा, पानी खुद ब खुद एक एक बूंद बंद हो जाएगी, तो उसकी तमाम जिम्मेदारी। रमज़ान मुबारक भी आने वाला है, लोगों की जो सफरिंग्स होंगी, लोग जो परेशान होंगे, उसका जिम्मेदार कौन होगा? देखिए, उसका जिम्मेदार हमारा चीफ इंजीनियर होगा, और वो लोग होंगे जो ये गलत तरीके से ये प्रपोजल्स पेश कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि हम आवाम की ही फलाह बहबूद के लिए सब कुछ कर रहे हैं। अगर इस वक्त ये प्रपोजल पास हो गया, प्लांट एक के पास रहेगा, डिस्ट्रीब्यूशन दूसरे के पास रहेगा, और लास्ट पे क्या होगा, ब्लेम गेम चलेगी। एसएमसी वाला बोलेगा पीएचई वाले को आपने पानी नहीं छोड़ा है, पीएचई वाला बोलेगा कि पानी छोड़ा है, तो ये जो डुअल कंट्रोल में जो पानी चलेगा, तो इससे आवाम को भी परेशानी हो जाएगी, और वो परेशानी एक दिन की नहीं होगी, वो सालों की परेशानी होगी, बरसों की परेशानी हो जाएगी। फिर वो हम चाहते हैं इस वक्त ही उसी परेशानी का अजाला किया जाए, उसको दूर किया जाए। हमें कोई शौक नहीं है सड़कों पर जाने के लिए, लेकिन सरकार इसके लिए मजबूर कर रही है, ये लोग मजबूर कर रहे हैं। अगर ये चाहेंगे तो हमें कोई परेशानी नहीं, ये हमारे तहफ़्फ़ुज़ात और हमारे खदशात को दूर करे, तो हम अपनी हड़ताल की कॉल वापस भी ले सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। थैंक यू। अगर हुकाम या मुतल्लिका इदारे जो हैं वो हमसे बातचीत करते हैं तो हम अपनी हड़ताल भी वापस ले सकते हैं। बात कर रहे थे एम्प्लॉयज़ जॉइंट एक्शन कमेटी के चेयरमैन सज्जाद परी। दैनिक सवेरा के लिए श्रीनगर से कैमरामैन यसरफ खान के साथ में ज़ुबैर कुरैशी।